میں نمرا شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نیوز۔ دریا خان مری میں تبلیغی اور اصلاحی پروگرام منعقد ہوا۔ پروگرام میں دریا خان مری شہر اور قریبی دیہاتوں سے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ پروگرام سے مولانا ضیاء الحق بٹی، مولانا داؤد شاکر، مولانا عبدالواحد، مولانا محمد خان توحیدی اور دیگر علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک پرامن دین ہے، مگر کچھ اسلام دشمن قوتیں مختلف سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناکام کوششیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف روزہ، نماز اور حج ہی دین نہیں، ہمیں اپنے تمام معاملات زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اختیار کرنے ہوں گے۔ ہمیں اپنے والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور تمام انسانوں سے اسلام میں بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سلوک کرنا ہوگا۔ حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہوگی۔ قرآن اور حدیث سے دوری کے باعث ہم ثواب سمجھ کر کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن کاموں کا ذکر ہمارے دین میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ایسے کاموں کو بدعت کہا جاتا ہے اور کثرت سے بدعات کا کرنا مسلمانوں کی شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں پر گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہوگا اور احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ پروگرام کے اختتام پر دین اسلام کی سربلندی اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعا بھی مانگی گئی۔ هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد موسم سرما میں منعقدہ یہ عظیم الشان کانفرنس اور آپ ساتھیوں کا دل جمی کے ساتھ یہاں تشریف رکھنا، اہل علم کے خطابات کو سننا، یقیناً اس دین سے پیار، لگاؤ اور محبت کی واضح نشانیاں اور ثبوت ہے۔ اللہ ہمیں اس محبت، اس پیار کے صلے میں اپنی رضا، اپنی رحمت، اپنی جنت کا مستحق بنا دے۔ مختلف عنوانات پر اہل علم سے بڑے قیمتی قرآن و سنت کی روشنی میں خطابات سنے جا چکے ہیں، بڑی عمدہ نصیحتیں جامع انداز میں ہمارے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ ضرورت عمل کی ہے کہ اللہ ہم سب کو ان ساری نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جس عنوان پر آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے کو حکم ہوا ہے وہ ہے بدعات کا رد۔ ابھی جتنی بھی باتیں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں سنی ہیں، یہ دین ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت سے چیزیں ثابت ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہی مطالبہ کیا ہے، نیک لوگوں کی، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی ہمیشہ یہی سنت اور یہی طریقہ رہا ہے کہ انہیں جو کام کرنے کو کہا گیا ہے وہ کرتے ہیں، اور جس سے روک دیا جاتا ہے وہ رک جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، اپنے بندوں سے جو عمل اللہ کروانا چاہتا ہے، انبیاء اور رسول کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے وہ بتا دیا کہ یہ کرے۔ کچھ ایسے اعمال جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں نہیں بتائے، اللہ کے رسولوں نے ہمیں نہیں سکھائے، تو وہ کیوں نہیں بتائے گئے اور کیوں نہیں سکھائے گئے؟ اللہ کو ان اعمال اور اقوال کی ضرورت نہیں۔ وہ بظاہر کتنے بھی خوبصورت ہوں، اچھے ہوں ہماری نظر میں، لیکن جب اللہ کو وہ نہیں چاہیے تو ہم ان چیزوں میں کیوں پڑیں، کیوں وقت لگائے، کیوں محنت کریں؟ جب انسان کچھ ایسی چیزوں کو کہ اس کی اپنی عقل کہتی ہے یا اس کے کسی اور مقتدا بڑے کی عقل نے اس کو اچھا کہا کہ اس کو بھی ہم دین میں شامل کر لیں، یہ بھی اللہ کی رضا کا سبب بن سکتا ہے، تو اسی عمل کو کہ جو اللہ نے نہیں بتایا، رسول نے نہیں سکھایا، ہم نے اس کو دین سمجھ کر عمل کر لیا، اپنا لیا، تو اسی عمل کو اصطلاح شریعت میں بدعت کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دن ایک شخص آتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کون ہے؟ 4 معروف فقہ کے جو امام گنے جاتے ہیں، ائمہ 4، ان میں سے ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ ہے، جو مسجد نبوی کے خطیب اور امام ہیں۔ معمولی شخصیت نہیں ہے، جنہیں بہت سارے اہل علم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے شہر میں ایک ایسا عالم ہوگا کہ دنیا بھر سے لوگ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے اپنی سواریاں اس کے پاس دوڑا کر آئیں گے۔ تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ، علماء، بڑے بڑے علماء اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جاتے تھے۔ اس وقت حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں وہ کتاب جو سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی گئی، احادیث کو جمع کر کے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، ان میں سے ایک کتاب موطا امام مالک ہے، جو امام مالک، اسی امام مالک رحمہ اللہ نے لکھی ہے، حدیث کی کتاب۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر بیٹھے ہیں، جس طرح آج بھی ایک عالم امام نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اور ساتھی قریب ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اچھا طریقہ ہے،
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے بھی ایسے ثابت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہاں تک بھی ثابت ہے کہ صبح کی نماز کے بعد آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے، کوئی مسئلے مسائل نہ ہوتے تو آپ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ آج رات کسی نے خواب دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے تو مجھے سناؤ. خواب سنتے اور صحابہ کے خوابوں کی تعبیر بتاتے، اور کبھی آپ فرماتے آج رات میں نے خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں اپنا خواب سناؤں. اپنا خواب بھی سناتے اور خواب کی تعبیر بھی بتاتے. تو یہ اہل علم کے ساتھ مجالس لگانا، بیٹھنا، یہ ایک اچھا اقدام ہے، اچھا طریقہ ہے تاکہ کچھ دین سیکھا جائے، علم حاصل کیا جائے. تو اسی طرح ایک نشست لگی ہے تو امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص ایک سوال کرتا ہے. کہتا ہے امام صاحب میں نے عمرے کا پروگرام کیا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے مجھے، تو میں احرام کہاں سے باندھوں؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھنے کی جگہ بتائی ہے کہ جو لوگ ان جگہوں کے باہر رہتے ہیں وہ جب یہاں پہنچے تو وہاں سے احرام باندھے. اس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے. اور جو اندر رہتے ہیں وہ جہاں سے نیت کر کے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے احرام باندھ کے جائیں. تو مدینہ والوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میقات، جو جگہ بتائی ہے، اس کا نام ہے ذوالحلیفہ. آج اس کو آبار علی یا بئر علی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا من ذی الحلیفہ من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. احرام باندھو ذوالحلیفہ سے، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا. وہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اريد ان احرم من هذا المسجد من عند القبر. لیکن میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں اسی مسجد سے احرام باندھوں، اور مسجد کے اس حصے سے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، اس کے سامنے سے احرام باندھ کے جاؤں، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جاؤں. میں تو یہ چاہتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ مدینہ سے جانے والا احرام باندھے گا ذوالحلیفہ سے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھ کے جاؤں. لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا ہوا یہاں سے جاؤ. لبیک اللہم لبیک کہنا نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ احرام باندھنا نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس نیک عمل کا طریقہ، اس نیک عمل کی جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی وہ ذوالحلیفہ ہے. اور اس کی چاہت ہے کہ میں مسجد سے، اور مسجد بھی کون سی؟ مسجد نبوی سے، جس میں ایک نماز کا ثواب عام مسجد میں نماز کے مقابلے میں 1000 سے بھی زیادہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے. تو ہماری سوچ تو یہ کہتی ہے کہ اگر بندہ باہر سے ایک احرام باندھے، وہ ایک ہے، مسجد سے باندھے تو وہ 1000 سے زیادہ ہونا چاہیے ثواب.
کیونکہ وہ مسجد نبوی سے باندھ رہا ہے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا انی اخشا علیک الفتنہ، مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، تو شر میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ شخص حیران ہو گیا کہ میں نے بات احرام کی ہے، میں نے بات تلبیہ پکارنے کی ہے کہ مسجد سے باندھو، مدینۃ النبی سے باندھو،